بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ ہم گزشتہ کئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں کہ ماحول بنایا جا رہا ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کی سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اس حوالے سے کچھ اہم ترین انکشافات مختلف کالمز، وی لاگز اور ٹی وی پروگرامز کے ذریعے باہر آئے۔ پھر پرائم منسٹر عمران خان کی بھی کچھ سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے بھی کچھ اہم ترین انکشافات وہ سامنے آئے۔ اور خاص طور پہ کالم جو لکھنے والے حضرات ہیں، انہوں نے نہایت ہوشیاری سے جہاں پر کچھ انکشافات کیے اور یہ بتایا کہ فوج کی اعلیٰ قیادت نے ان کے ساتھ کیا باتیں کی، گزشتہ 2 ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اور کیسے یہ بھی بتایا کہ اسحاق ڈار، جن کے اس اقدام کے نتیجے میں پاکستان کے خلاف گویا ایک سازش ہو گئی، اور پاکستان وہ بالکل اس دہانے پر پہنچ گیا کہ اس کے آگے پھر ڈیفالٹ تھا۔ لیکن اسی دوران کالمز کے اندر بڑی چالاکی کے ساتھ شہباز شریف کا امیج بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف ہیں وہ تو محب وطن ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو صرف قربانی کا بکرا وہ بنا کر پیش کیا گیا ان کالم نگاروں نے جو ماضی میں شریف فیملی کے خاصے قریب رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں ان کے کالم پر ویڈیو کیوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کالمز میں سے کیا نکلنے والا ہے۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جو ان کالمز کے اندر سے وہ نکلنے والی تھیں کہ جتنا بھی پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کیا، نون لیگ کی جو ایک بڑی سازش تھی جو کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے اوپر اسحاق ڈار کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ میاں نواز شریف کے متعلق بھی یہ کہا جائے کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میٹرو کے اس طرح کے منصوبے بنائیں جس کے اوپر پاکستان کے اوپر اربوں ڈالر قرضہ چڑھے۔ یہ تو اسحاق ڈار نے کل دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی فیصلہ تھا۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے یہ کام کیے ہوں گے۔ اور پھر انہی کالموں کے اندر شہباز شریف کا ایک امیج بلڈ کرنے کی بھی کوشش کی گئی باقی جماعت کی، کہ شہباز شریف کا امیج بلڈ کرنے کی کوشش اس لیے کی گئی کیونکہ ان کو اب وہ ایکٹیو کرنا ہے اس شریفانہ سرمایہ کاری نے، جو شریفانہ سرمایہ کاری ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں ہے، پاکستانی عدلیہ کے اندر ہے، پاکستانی میڈیا کے اندر ہے، اور دیگر اداروں کے اندر بھی ہے۔ میں پورے اداروں کی بات نہیں کر رہا، بارہا آپ کو بتاتا ہوں، میں شریفانہ سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہوں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی میڈیا، پاکستانی عدلیہ کے درمیان ہے۔ آپ تھمبنیل انجوائے کریں، اور ڈیل ہو گئی۔ شہباز شریف لندن، عمران خان سعودی عرب، عوام لاک ڈاؤن میں، اور موجاں ہی موجاں۔ کیا ان ساری چیزوں کا کوئی تعلق ہے؟ تعلق کے بغیر تو تھمبنیل بھی نہیں بنتا، اور تعلق کے بغیر تو ویڈیو بھی نہیں ہوتی۔ پہلے آپ کو خبر بتاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 8 مئی سے 3 جولائی تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل نہیں، نام بلیک لسٹ میں شامل ہے، تو بھی علاج کے لیے برطانیہ جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے پورا عدالتی عملہ اور جیسے رجسٹرار اور جیسے ہمارے معزز جج صاحبان کوئی کوشش کر رہے ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی اپلیکیشن میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، انہیں یہ کہا گیا فلاں ڈاکومنٹ ساتھ لگائیں، یہ کہا گیا آپ نے فلاں فورم سے رجوع کرنا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ تفصیلی فیصلہ جس کے متعلق کہا گیا ہے بعد میں آئے گا، یہ آج ہی آئے گا۔ اور ہم ایک طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں آج تک کتنے ہی دن گزر گئے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنی ہی عوام عدالتوں کے اندر جاتی ہے، تفصیلی فیصلہ تو کیا ان کے کیسز ہی نہیں لگتے، ان کی باری بھی نہیں آتی۔ خیر، لاہور ہائی کورٹ ہے وہی، جج صاحب بھی وہی ہیں، جسٹس باقر نقوی صاحب، جنہوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی باہر جانے کی اجازت دی، اور شہباز شریف صاحب نے ان کی گارنٹی بھی دی تھی۔ اچھا، برطانیہ جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کو علاج کے لیے ایک بار 8 مئی سے 3 جولائی تک برطانیہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ عدالت نے درخواست میں فریقین کو 5 جولائی کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ شہباز شریف نے علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کی درخواست کی تھی، جس پر لاہور ہائی کورٹ میں آج ہی سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نقوی نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران درخواست سماعت شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہری ہوں اور علاج کے لیے بیرون ملک جانا میرا حق ہے، میں کینسر کا مریض رہا ہوں، مجھے سال میں 2 مرتبہ چیک اپ کروانا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے جلا وطنی میں یہ مرض لاحق ہوا، امریکی ڈاکٹروں نے کہا کہ لندن میں اس کا علاج کروایا جائے، میں گزشتہ 15 برسوں سے علاج کروا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ جیل میں عدالت کے حکم پر میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، میڈیکل رپورٹ میں نئے مسائل تشخیص ہوئے، علاج اس کے بعد عدالت نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں علاج میں کتنا وقت لگے گا، جس پر شہباز شریف نے
کہا کہ میں پہلے بھی 2 بار باہر جا کر خود واپس آیا. عدالت نے کہا کہ آپ کے ریکارڈ سے یہ ثابت ہے کہ آپ واپس آئے, آپ یہ بتائیں کب واپس آئیں گے. لیکن عدالت نے حیران کن طور پر ان سے نہیں پوچھا کہ میاں نواز شریف جو کہ آپ کی گارنٹی پر باہر گئے تھے 1 مرتبہ علاج کے لیے, وہ واپس نہیں آئے. آپ نے ان کی ضمانت دی تھی, حکومت تو کوشش کر رہی تھی کہ اربوں روپے کی سیکورٹی رکھوائے, لیکن عدالتوں نے کچھ رقموں کے اسٹامپ پیپر پر جانے کی اجازت دی. خیر, شہباز شریف نے کہا کہ میں دہشت گرد ہوں کہ میرا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا. گویا باقی جن لوگوں کا نام بلیک لسٹ میں ہے وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں. میں 3 بار ضلع پنجاب رہا, اب قائد بے اختلاف ہوں. مجھے جیسے ہی ڈاکٹر واپسی کی اجازت دیں گے میں فوری واپس آ جاؤں گا. شہباز شریف نے عدالت میں 3 جولائی کی واپسی کا ٹکٹ پیش کر دیا, یعنی کہ ٹکٹ تک تیار تھا ان کا. اب آپ بتائیں اور مزید کہ انہیں پتا تھا کہ اس لیے ٹکٹ تو تبھی واپسی کا تیار ہوتا ہے نا, جانے کا اور واپسی کا ٹکٹ تو تبھی بنتا ہے کہ انہیں پتا ہو میں فلاں ڈیٹ کو جا رہا ہوں, اور انہیں اس بات کا پتا تھا 1 دن میں فیصلہ آ جائے گا. عدالت نے شہباز شریف کو علاج کی غرض سے برنوک جانے کے لیے نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی درخواست میں فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, جو آج سنایا گیا. فواد چودھری صاحب کا رد عمل آیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں, اور اب رد عمل فواد چودھری صاحب دیں گے. اور پہلے جب نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئیں, لیکن فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ شدید تنقید کی ہے انہوں نے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ان کا فرار ہو جانا جو ہے وہ بدقسمتی ہوگی. اس سے پہلے نواز شریف کی بھی گارنٹی دی گئی تھی, واپس نہیں آئے. اور سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کی اس گارنٹی کا کیا بنا. پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا تو قانون کے ساتھ مذاق ہے, اتنی جلدی فیصلہ تو پنچایت میں بھی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کریں گے. وزیر اعظم نظام عدل کی کمزوریوں کو کئی بار نشاندہی کر چکے ہیں. اپوزیشن انتخابی اصلاحات پر تیار نہیں, اس کی بڑی وجہ اس پوشیدہ نظام سے ان کے مفادات وابستہ ہیں. جی جناب, آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف دے دیتی ہیں, جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجوی صاحب کے پاس ہی ان کی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر میں ویڈیوز کر چکا ہوں اور کیوں کی تھی. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ کیسے ہمارے ملک کے اندر معاملات چلتے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست بھی موجود ہے, جو انہوں نے عوام سے ٹیلی فونک کنورسیشن میں کہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں ہم جب انہیں پکڑتے ہیں. اب آپ کو میرے تحریک انصاف کے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, ہمیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیسے ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا کہ 2018 میں اصل میں دھاندلی نواز شریف کے ساتھ نہیں عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی, اور آر ٹی ایس بیٹھنے پر عمران خان کی نشستیں کم ہوئیں, جو 140 پر جا کر رکنی تھی 272 میں سے, وہ 114 کے اوپر رک گئی. عمران خان کے پاس 2 سے تو دور کی بات سادہ اکثریت بھی نہیں آئی, اور کیسے وہ اتحادیوں کے ہاتھ بھی بلیک میل ہوتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف اداروں کے اندر موجود جو شریفانہ سرمایہ کاری تھی, ان اداروں کا ذکر میں کر چکا ہوں. میڈیا ہے, عدلیہ ہے, ایون اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, اداروں کا پوروں کا ذکر نہیں کر رہا, ان کے اندر بہرحال شریفوں کی سرمایہ کاری ہے, اور وہ سرمایہ کاری 40 برسوں کے عرصے میں لگا کر کی گئی ہے, وہ آج تک جو ہے وہ اپنا پھل دے رہی ہے. اسی سرمایہ کاری کی وجہ سے عمران خان بھی بلیک میل ہوتے رہے, اور اب خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے, مدت کم کریں گے, اگلے الیکشن ہوں گے. یہ تمام چیزیں کارڈز کے اوپر ہیں. اسی دوران ضمنی انتخابات کے اندر میڈیا نے ایک ماحول بنایا کہ شاید تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو کی کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین آپ کے سامنے, اور ڈیل ہو گئی. شہباز شریف لندن, عمران خان سعودی عرب, عوام پر لاک ڈاؤن, موجاں ہی موجاں. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.